أولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک بڑے پیارے اور زبردست انداز میں ماشاءاللہ ہمارے عرفان بھائی ہمیں سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے فن میں، ان کی آواز میں، ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں مزید برکتیں، ترقیاں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. موضوع آپ سماعت فرما چکے ہیں. یہاں ایک بات میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا ہو کہ پہلے کوئی شخص عزت دار تھا، پھر وہ ذلت کا شکار ہوا. پہلے معاشرے کے اندر وہ ہائی گریڈ تھا، پھر وہ ڈی گریڈ ہو گیا. ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہو معاملہ معاشرے کے اندر، کوئی ایسا آپ کی آبزرویشن ہو؟ کس وجہ سے ایک عزت دار آدمی ذلت دار بندہ بن گیا؟ تو یہ آپ ہمیں وہ ریزن بتا سکتے ہیں. بندے کا نام مت بتائیے، نہ ہم اس کو آنر کریں گے، نہ ہمارا یہ الحمدللہ مدنی چینل کا نہ یہ انداز ہے، شیخ طریقت امیر سنت کی عطا کردہ تربیت ہے. کسی شخص کا نام لیے بغیر آپ ریزن بتا سکتے ہیں، یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عزت دار شخص تھا، ایک ہائی ویلیو شخص تھا، لیکن اس وجہ سے وہ ڈی ویلیو شخص بن گیا، وہ ذلت کا شکار ہو گیا. آپ بتا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ریزن بھی اس انداز میں مت بتائیے کہ آپ کے علاقے میں رہنے والا بندہ وہ فٹ سے وہ پہنچ جائے ہاں یہ فلاں کی بات کر رہے ہیں. تو سمجھداری کا جو ہے وہ ثبوت دینا ہے. بات ہمارا جو جاننے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہے جو آدمی کو ذلت کے عمیق گڑھے کے اندر، گہرے گڑھے کے اندر گرا دیتے ہیں. وہ کون سے کام ہیں آج ہمارے سامنے وہ آئیں اور ہم ان سے بچنے والے بنیں. میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. فرید بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا تحریر کیا ہوا کلام مصطفیٰ خیر الورا ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں
جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا، یہ نام محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے چھوٹا تصدق، اپنے چھوٹا تصدق، اپنے چھوٹا تصدق، بدو بھی نبھاؤ، بدو بھی نبھاؤ، مصطفیٰ خیر الورا کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، کس کے پھر ہو کر رہے ہم، تمہیں ہم کو نچاؤ، تمہیں ہم کو نچاؤ، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، بد کرے ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا، تم کہو ان کا بھلا، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا، ہم وہی ناشستہ روح ہم وہی ناشستہ روح، ہم وہی ناشستہ روح، ہم وہی بحر عطا، تم وہی بحر عطا، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا، ہم وہی شایان رد ہے، ہم وہی شایان رد ہے، ہم
وہی شان رد ہے، تم وہی شان صفا ہو، تم وہی شان صفا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، ہم وہی بے شرم و بد ہے، ہم وہی بے شرم و بد ہے، ہم وہی بے شرم و بد ہے، تم وہی کانے حیا ہو، تم وہی کانے حیا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہے، ہم وہی ننگے جفا ہے، ہم وہی ننگے جفا ہے، تم وہی جان وفا ہو، تم وہی جان وفا ہو، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو، تم وہی رحم خدا ہو، چرخ بدلے تغر بدلے، چرخ بدلے تغر بدلے، چرخ بدلے تغر بدلے، بدلنے سے برا ہو، تم بدلنے سے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت پر قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، رفعت کو بیان کرتے آ رہے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے تو شرف کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ذی شان نبی کا امتی بنایا ہے کہ جن کا امتی بننے کی تمنا اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو یہ عظمت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، تقابل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آخر میں مقطع میں کیسی پیاری بات کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی، چرخ بدلے تغر بدلے، چرخ بدلے تغر بدلے، تم بدلنے سے ورا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب جبی مشکل کشا ہو، جب جبی مشکل کشا ہو، جب جبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا۔ سبحان اللہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ اور اسی شعر کے اگر آپ یوں کہیں کہ مضمون و مفہوم کو بیان کیا ہے عاشق اعلی حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ نے،
کس انداز میں؟ آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے، گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ کیسا مشکل کشا ہو کہ جن کے بارے میں امام اہل سنت نے ایک اور جگہ پر کہا ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا ہے اپنی مراد لے کر آیا ہے، حضور نے دامن بھر کے ہی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں عطا کر رہے ہیں، لینے والے تھک رہے ہیں، لیکن آقا کریم کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بات یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پہ لکھی ہے کہ دیتا رب ہے دلاتے ہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا کرم ہے۔ پہلی امتوں میں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، وہ ایسی ذلیل اور رسوا ہوا کرتے تھے کہ دنیا میں ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں اور بندر بن جایا کرتے تھے، بندر خنزیر بن جایا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ یہ نصیب ہوا کہ اب وہ عذاب محیط، وہ جو عذاب محیط آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا، اور لوگ جو ہے وہ دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو یہ آپ علیہ السلام کی ایک برکت ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے دامن کرم کی یہ ایک زبردست بہار ہے کہ دشمن بھی جی رہا ہے، دوست بھی جی رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بیلیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست۔ اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے ذلت، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ بھی بتائیے۔ مبلغین سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد خالد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ خالد بھائی، ذلت کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں ڈی گریڈ ہو جاؤں، میری بے عزتی ہو جائے، لیکن پھر بھی لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں جی، لیکن ابھی جو بات چل رہی تھی تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کیا بات؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ، واہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اور موضوع کے مناسبت سے اگر ایک جملہ عرض کروں جی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم تو ذلیل ترین لوگ سے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ کریم کی برکت سے عزت عطا فرمائی، اللہ، تو اس کی بخشش ان کا صدقہ ذلتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی انسانیت کو نکالا ہے۔ واہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر ہم غور کریں تو وہ کون سا ایسا کام تھا جو قوم کر رہی اور اس کو عزت مل جائے؟ عزت کا تو کوئی کام نہیں تھا۔ تاریخ پڑھتے ہیں اس وقت کی تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس قدر بھی جہالت کے اندھیرے میں کوئی تھا، اس قدر بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کسی قوم کو ہوا کرتا تھا۔ پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا زمانہ ہے، اس سے کچھ عرصہ قبل دیکھیں تو معاشرہ اس قدر بدحالی کا شکار ہے کہ بالخصوص جو لوگ زیر دست کہلاتے ہیں جی، ان کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، جی، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ذلیل کر کے رکھا ہوا، عورتوں کو بچوں کو درگور کر دیا جاتا۔ کیوں کیا جاتا؟ لوگ ان کو باعث ننگ سمجھتے، باعث عار سمجھتے، ان کو ذلت کا سبب سمجھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے لتخرج الناس،
تاکہ آپ لوگوں کو نکال لیں اس کتاب کے ذریعے، من الظلمات الی النور، ان جہالت کے اندھیروں سے نکال لیں، اجالوں کی طرف لے آئیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو انسانیت ذلت و پستی کا شکار تھی، اس کو کس طرح سے ذلت سے عزت کی طرف لے کر آئے، کس طرح پستی سے اس کو اونچائی کی طرف اور بلندی کی طرف لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آفاقی تعلیمات کو فروغ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں رہنے والوں کے لیے، اس میں بسنے والوں کے لیے جو عزتیں رکھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عزتوں کا مقصد انہیں سمجھایا اور بتایا کہ انسان جو ہے یہ ذلیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے احسن تقویم پر پیدا فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالی کے رستے سے دور ہوتا چلا جائے گا، دین فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کے لیے یہ بات ہوگی ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزت دار بنایا ہے، جب دین کو چھوڑیں گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین والے اس فہرست میں آ جائیں گے، اس زمرے میں آ جائیں گے، نیچے چلے جائیں گے اور اپنا گراف گراتے چلے جائیں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ہائی ویلیو بندہ ہوتا ہے اور پھر اس کا گراف گر جاتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، اس کی ناشکری میں لگ جاتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو اپنائے گا تو پھر عزت سے دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ قاری صاحب نے تلاوت کی آیت کریمہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، عزت تو ہے اللہ کی، عزت تو ہے اس کے رسول کی، اور عزت اس کی ہے جو ان پر ایمان لے آیا۔ کیا بات ہے۔ اب ایمان لانا ایک دعوت تو ضرور ہے، لیکن اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کا تقاضا بندہ مومن سے کیا جاتا ہے، بندہ مومن اس پر عمل بھی کرے۔ بندہ مومن اگر اس سے دور جاتا رہے گا، جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان پر عمل نہیں کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیچھے ہٹے گا، تو پھر عزت اس کو نہیں مل سکتی۔ ذلت کے عمیق گڑھے میں یہ گرتا چلا جائے گا۔ اگر عزتیں چاہیے، ذلتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھام لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ جس نے جس قدر رشتہ مضبوط کیا ہے سلمان بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو اسی قدر عزتیں ملتی چلی گئیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں الحمدللہ ہم پر کرم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وہ لوگ جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ لوگوں کے اندر شہرت اور اپنی معاشرے کے اندر ویلیو بنانے کا کتنا جذبہ، جس سے آپ بولیں مضموم، اب اس کو کیا بولیں گے، اس کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ حیثیت ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ لوگ اپنی جھوٹی شہرت بنانے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی شہرت بنانے کے لیے، اپنی اچھی ویلیو بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، کس لیے کہ عزت بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، کوئی اگر حسن سلوک کسی کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کا بھلا کر رہا ہے، کسی کی مشکل کو دور کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ سارے کام کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر مصر رہے، ڈٹا رہے، یہ بات پھر عزت نہیں دلائے گی، بلکہ بندے کو ذلت کے عمیق گھڑے میں ہی گرائے گی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اخلاق بھی اچھے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مطیع و فرما بردار بھی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرے۔ ورنہ یاد رکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کو دکھانے کے لیے بندہ بڑے اعمال کر رہا ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، روز الفائق کے اندر وہ کتاب جس کا نام حکایتیں اور نصیحتیں ہیں، علامہ شعیب حریفیش رحمہ اللہ کے بیانات کی کتاب ہے، بڑی زبردست ہے، مکتبۃ المدینہ نے ترجمہ کیا اس کا، حکایتیں اور نصیحتیں کے نام سے۔ اس میں ایک حکایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کو ایک شخص جو ہے وہ ملا کرتا تھا، اور کافی دن ہوئے وہ ملا نہیں، آپ اسے گھر پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا، وہ مدنی منی تھی، اس نے جا کے اندر بتایا، تو اس نے مدنی منی نے آ کے پھر انہیں کہا آپ آئیے، تشریف لے آئیے۔
آپ فرماتے ہیں میں جب اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو مجھ سے ملاقات کیا کرتا تھا وہ چارپائی پر پڑا ہے صحن کے درمیان میں، اور حال اس کا یہ ہے کہ چہرہ اس کا سیاہ ہو چکا ہے، آنکھیں اس کی نیلی ہو چکی ہیں اور وہ ابل رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اے شخص کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھیں کھول کے میری طرف مشکل دیکھا اور پھر لیکن خاموش رہا۔ آپ نے پھر کہا کہ اے شخص کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی، اس پر بے ہوشی طاری تھی، آپ کی طرف اس نے دیکھا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ کلمہ طیبہ اور میرے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی ہے، ایک رکاوٹ حائل ہے، میں زبان سے ادا نہیں کر پا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہاں گئی تمہاری وہ تہجد گزاری، کہاں گئے تمہارے روزے، کہاں گئی تمہاری نمازیں اور تمہارے وہ نیک اعمال، تمہاری وہ تلاوت قرآن؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا، اور جب میں خلوت میں تنہائی میں ہوتا تھا تو میں شراب پیا کرتا تھا اور غیر اخلاقی حرکات کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آگے اس شخص کا کیا بنا وہ یہ پوری اس کے اندر ایک جو ہے وہ آگے حکایت چلتی ہے، لیکن میں نے جو بات بتانی تھی وہ یہ تھی کہ ظاہر اگر اچھا ہے اور باطن برا کیا ہوا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ باطن ظاہر پہ اگر غالب آ گیا تو پھر جو معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں امان عطا فرمائے۔ ہم نے ذلت سے اگر بچنا ہے، یہ بھی ذلت ہی ہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ بندے کا خاتمہ خراب ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے؟ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے رہیں۔ العبد لا یخرج عن اطاعت سیدہ۔ عبد جو ہوتا ہے نا، بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کی، اپنے آقا کی اطاعت سے نکلتا نہیں ہے، اس کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ وہ مالک، ہمارا تو مالک بھی بڑا کریم ہے، وہ تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، سبحان ہے، رحمان الدنیا والآخرہ ہے۔ اور فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ زمانے کی خاک چھان رہا ہے عزتیں پانے کے لیے، جبکہ عزت دینی تو اس نے ہے، تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں رجوع لایا جائے اور اس کے ساتھ اس کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل ایسے کیا فرمائیں گے عرفان بھائی قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اس مضمون کو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ فرمایا کہ تمام کی تمام بادشاہی اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہی عطا فرمائے اور جس کو چاہے بادشاہی سے جو ہے وہ نیچے گرا دے، اور جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے اور جس کے سر چاہے عزتوں کے تاج عطا فرما دے، اور جس کو چاہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم عزت کو پانے کے لیے جو جو اسباب اختیار کر رہے ہیں اور جو اقدامات کو بروئے کار لا رہے ہیں، کیا وہ شریعت کے تناظر میں درست ہیں بھی یا نہیں؟ صحیح۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم عزت کا معیار دولت کو بناتے ہیں، شہرت کو بناتے ہیں، بینک بیلنس کو بناتے ہیں، مہران ہوگی تو نہیں ہوگی، لینڈ کروزر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں بڑا معزز ہے۔ اب اس پہ بھی انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، تھوڑی عزت والا، بڑی عزت والا، مطلب جس کی جتنی پوسٹ ہوگی اتنی وہ عزت والا ہوگا اور معاشرے میں اتنا ہی وہ معزز ترین فرد سمجھا جائے گا۔ تو یہ معیار قرآن اور احادیث کے سخت خلاف ہے۔ اب ایک تو بات وہ ہے کہ جو شخص ایک ایسا شخص ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ اسے ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک الگ کیا کہیں گے اسے چیپٹر ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مگر ایک وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو خود ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، ذلت پر پیش کر رہا ہے، ذلت پر پیش کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اتى الذل من نفسه طائعا غیر مکرہ فلیس منا۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، اس کے حوالے سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت تنبیہ ارشاد فرمائی. فرمایا جو شخص بلا اکراہ یعنی مجبور کیے بغیر اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، جی فرمایا کہ فلیس منا، اللہ وہ ہم میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں. واہ. اور پھر ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم امام الانبیاء آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد عزت نشان ہے، واہ. مومن کو لائق نہیں، جی مومن کے یہ شایع نشان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. واہ. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان اپنے آپ کو کیسے ذلت پر پیش کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائش پر پیش کرنا جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے. اب اس کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے مرات المناجی میں ارشاد فرمایا کہ ذلت سے مراد لوگوں کی نگاہ میں حقارت ہے یا مالداروں کے سامنے عاجزی ہے. تو فرمایا کہ مالداروں کے سامنے بھی عز و تواضع اختیار نہیں کرنا، کیونکہ ان سے انہی کی ٹون میں بات کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر صوفے میں ہیں اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں. فرمایا یہ بھی عاجزی میں داخل ہے، خشوع و خضوع میں داخل ہے کہ ان سے ان کے لہجے میں اگرچہ لہجہ جو ہے وہ نرم ہو، شگفتہ ہو، شستہ ہو، اچھے لہجے میں بات کرے، مگر اس میں یہ تاثر نہ آئے کہ وہ جو ہے وہ غریب شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ مرعوب ہو رہا ہے. فرمایا یہ نہیں، لوگوں کی نگاہوں میں حقارت ہے یا مالداروں کے سامنے عاجزی ہے. اور پھر حضرت سیدنا ابو النصر بشر بن حارث المعروف حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، فرمایا کہ یہ بھی تواضع کی ایک قسم ہے. اب دیکھیے جس امر میں مسلمانوں کو ذلت پہنچے، وہ ذلیل و رسوا ہونے کا اس کے اندر اندیشہ ہو، شائبہ پایا جاتا ہو، امام اہل سنت ملفوظات اعلی حضرت میں کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ فرمایا جس مباح کے چھوڑنے میں مسلمانوں کے لیے ذلت ہو وہ واجب ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ذلت پہنچانا حرام، تو جس کام میں مسلمانوں کو ذلت پہنچے اس کا چھوڑ دینا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واجب ہے. واجب ہے، صحیح. مطلب آپ جس دیکھیں عرفان بھائی، خالد بھائی، ہم جو بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اسلام کیسا پیارا دین ہے، اللہ کیسا پیارا دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کیسی تعلیمات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے عرفان بھائی نے آپ کو سنایا کہ جو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ فرمان علی شان کا مضمون میں نے بھی عرض کر دیا ہے. آپ دیکھیں اسلام نے مسلمان کی عزت کا کیسا تحفظ کیا ہے. غیبت کو حرام قرار دیا گیا. غیبت حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ایک مسلمان کا عیب بیان کر رہے ہیں آپس میں، اس کی برائی بیان کرنے کی نیت سے، جو اس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ برائی بیان کرنے کی نیت سے بیان کر رہے ہیں، بلا اجازت شریف بیان کر رہے ہیں. اب یہ غیبت ہے، حرام ہے. اس میں ایک چیز اس مسلمان کی عزت میں کمی آنا بھی ہے کہ غیبت کرو گے، اس کے عیب ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہو تو گویا کہ ایک مسلمان کو کیا کر رہے ہو؟ ڈیگریڈ کر رہے ہو. اسلام دیکھیں وہ مذہب ہے جو ایسی چیزوں سے روک رہا ہے جس سے کسی مسلمان کی عزت کم ہو، جس سے اس کی ذلت ہو، اس سے اسلام روک رہا ہے، اور وہ کام بتا رہا ہے کہ جس سے عزت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، عزت بڑھتی ہے. افشاء سر، کسی کے عیب نہ کھولنا، اس کو اسلام میں پذیرائی ہے. عیب کھولنے والا اور لوگوں کو بتانے والا، چرچا کرنے والا، جو دنیا میں لوگوں کے عیب کھولے گا بلا وجہ شرعی، بلا عذر شرعی، بلا شرعی اجازت کے، اس کے عیب قیامت میں کھولے جائیں گے. اب مسلمان کا عیب جو ہے وہ اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے. مسلمان کی عزت کا کیا ہے؟ اس میں تحفظ ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں. بہتان سے روکا. بہتان کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان میں برائی ہے ہی نہیں، اس کے اندر وہ معاملہ ہے ہی نہیں، اب یہ جناب اس کو اسے لگا رہے ہیں، اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. اس سے منع کیا. مسلمان کی عزت کا تحفظ ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ اسلام کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، تعلیمات کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، آپ کو یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اسلام ایک مسلمان کی عزت کو محمود رکھتا ہے اور عزت کو پسند کرتا ہے. مسلمان کی ذلت، اسلام کی تعلیمات کے اندر وہ چیزیں جو ایک مسلمان کو
ذلیل کرنے والی ہوں یا اس کی عزت میں کمی کرنے والی ہوں ان کی پذیرائی نہیں ہے. بلا وجہ شرعی یہ ساری قید اس کے ساتھ آتی چلی جائے گی جہاں بھی جاؤں گا. یہ نہ صرف حیات میں بلکہ مرنے کے بعد بھی بندہ اگر مر بھی گیا ہے تو اب بھی اسلام نے اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے. کیسے کہ اگر کوئی بندہ غسل میت دے رہا ہے تو اس کو یہ کہا گیا بتا حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان میت کو نہلائے اسے کفن پہنائے اس کو خوشبو لگائے کوئی عیب دیکھے اس کو چھپائے اس کا جنازہ پڑھے اور آگے حدیث پاک جو ہے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس کا اجر کیا ملے گا گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ بھی اسلام نے کیا کیا عزت کا تحفظ کیا. اسلام کی تعلیمات دیکھیں آپ عزت کا تحفظ ہے کہ اس مسلمان کا اگر کوئی عیب آپ کو نظر آ گیا تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا اجر کتنا بڑا اجر کتنا بڑا ہے سبحان اللہ. اس کو آپ چھپا رہے ہیں عیب چھپا رہے ہیں اس پر اجر پا رہے ہیں. اور یہ صرف غسل میت نہیں ہے. اگر مسلمان جو ہے وہ قبر میں مدفون ہے اب نبش قبر کی بلا وجہ شرعی اجازت نہیں ہے کہ اس کی قبر کو کھودا جائے. اب وہ عالم برزخ میں ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. تو یہ نبش قبر کھودنے سے ممنوع قرار جو ہے وہ کیوں کیا گیا اس میں میرے مدنی چلے کے ناظرین اسلام کی آپ معلومات دیکھیں آپ اسلام کے آپ احکامات دیکھیں تو یہ ہمیں عزت دلانے والے ہیں ہمیں عزت دینے والے ہیں اور ہم ان احکامات کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کر رہے ہیں. بالکل ہم سوچ رہے ہیں کہ انگلش بولوں گا تو میری بڑی عزت ہوگی میری بڑی ویلیو ہوگی. اگر انگلش بولنے سے بندے کی عزت اور ویلیو بڑھتی تو جتنے انگلش بولنے والے ہیں یہ سارے کے سارے عزت دار ہوتے جبکہ ایسا نہیں ہے. لوگ پھر بولتے ہیں کہ بس جو ہے وہ باتوں کی کمائی ہی کھاتا ہے اور تو کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے پاس. کیا فرماتے ہیں خالد بھائی؟ عزت اسلام کے جو آنے کے مقاصد ہیں نا 5 مقاصد بیان کیے گئے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو دین کو اپنا لے اور جو دین کو مان لے تسلیم کر لے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی عزت کا تحفظ بھی عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے موقع کو غنیمت جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معاملہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان اسلام کی تعلیم عطا فرمائی کہ نماز قائم کرے زکوٰۃ دے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لائے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہم غور سے سن رہے تھے. پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید توجہ بڑھانے کے لیے کہ اور غور سے اس بات کو سنا جائے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ساری کی ساری بھلائیوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے. اللہ 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 واہ. کہا یا رسول اللہ ضرور کیجئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اللہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا اسلام لانے کے بعد ہمیں اس چھوٹی سی زبان پر بھی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں بھی باس پرس ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو صرف اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی جو شرح بیان کی نا سلمان بھائی بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے پڑھ کر اس کی آنکھیں کھل جائیں. کہا اس لیے کیونکہ دیگر اعضاء جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ قدرے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے کہ جو گناہ زبان کرتی ہے. مثال کے طور پر ہاتھوں سے بندہ اگر کسی پر ظلم کرے گا بڑا گناہ ہے لیکن زبان سے وہ کلمہ کفر بول کر دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. مسلمان کی عزت کو اچھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے سکتا ہے. ارشاد فرمایا گیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کا برا چرچا عام ہو جائے. اب وہ صرف زبان کے ذریعے ہی نہیں ہے وہ آپ تحریر کے ذریعے بھی کسی کے بارے میں بری تحریر لکھ دی کسی کے بارے میں وال چاکنگ کر دی کہ یہ یوں. ارشاد فرمایا
युहिब्बून अन तशियल फाहिशा, जो इस बात को पसंद कर रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं उनकी इशाअत फाहिशा हो। फरमाया लहुम आज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए तो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तालीम फरमाया कि अगर ज़बान को तुम काबू में रखोगे तो फिर जहन्नम से दूर हो जाओगे और जन्नत के करीब हो जाओगे। तरीकाकार वजह यह है कि जो शख्स ज़बान को अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर चला रहा होगा वो क्या करेगा, किसी मुसलमान की गीबत कर दी, किसी पर बहुतान लगा दिया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आली ने ज़बान से होने वाले सिर्फ एक गुनाह गीबत पर कैसी ज़ख़ीम किताब लिखी है कि ये एक गुनाह है जो हो ज़बान से रहा है, लेकिन किस कदर इसकी हलाकत खेजियां हैं कि मुसलमान की इज्जत को बंदा अपने लिए हलाल तसव्वुर कर लेता है, उसको जलील करके रख देता है। और ये वो ज़बान है कि अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और बंदा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए ही उसका जिक्र करता रहे तो इस ज़बान की बदौलत ही अल्लाह तबारक व तआला इज्जत भी अता फरमाता है। यानी ये ज़बान अगर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशनुदी के लिए चले तो ये तुम्हें जन्नत से करीब कर सकती है, लेकिन अगर तुम इस ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वाले कलमे बोलोगे तो यही ज़बान तुम्हारी जिल्लत का सबब बन जाएगी, जिल्लत का सबब बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। तो ये ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल ये भी इज्जत पाने का एक जरिया है। और अमीर अहले सुन्नत एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हम अगर किसी की इज्जत करेंगे तो आगे से हमें भी इंशाअल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा, रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो ये भी किसी को इज्जत देना खालिद भाई, ये भी जिल्लत से बचने का एक तरीका है। आप किसी को जलील करते रहेंगे फिर एक वक्त आएगा कि आपकी बारी भी आई जाएगी। क्या फरमाते हैं? बिल्कुल ऐसा है। हम देखें कि हम जिसको जितनी इज्जत देते हैं बसा औकात वो हमें उससे बढ़कर देने की कोशिश करता है। बल्कि लोगों में तो मामला है यही चलता है कि अगर शादी ब्याह में लेन देन की भी कोई सूरत हो ना तो मैंने किसी को 1000 रुपए दिए हैं तो वो अगली मरतबा मेरी शादी में बढ़ाकर ही देगा। वजह यही होती है कि एक इज्जत का भी इसमें बात है जो पेश नज़र रखी जाती है कि इसने हमें इस काबिल समझा था, जी हमारे वक्त पर काम आया था, हम इसके वक्त पर काम आएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही इरशाद फरमाया कि दुरुस्त अखलाक की तालीम दी। इरशाद फरमाया कि खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो लोगों को नफ़ा ज़्यादा पहुँचाएगा वो बेहतर होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नरमी से महरूम किया गया वो भलाई से महरूम किया गया। आज देखें कि जो शख्स नरम अंदाज से शीरी मकाली के साथ लोगों के साथ गुफ्तगू करता है तो आम तौर पर उसको जवाब देने वाले भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ऐसा लफ्ज इससे कहा जाए जो इसकी शान बढ़ाए, जो इसकी इज्जत, जो इसके मनसब के लायक हो। हम किसी बादशाह के पास जाते हैं, किसी बादशाह के पास तो खैर आजकल कहाँ जाएंगे, लेकिन हम देखें किसी मनसब वाले के पास जाते हैं, उसको एप्लीकेशन लिखनी होती है, ऑफिस में छुट्टी लेनी हो तो एप्लीकेशन सर जी डियर सर, बखिदमत जनाब, हुजूर, फैज गंजूर और तरह तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि हम इसको इतनी इज्जत देंगे जी, एक तो बंदा वैसे ही इज्जत के काबिल भी होता है, फिर इज्जत देंगे तो नजर करम भी पढ़ी जाएगी। मदीना मदीना, बड़ी प्यारी बात कही। तो इज्जत देना सीखे, ये भी एक बड़ी प्यारी बात है। जिल्लत से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने मुसलमान भाइयों को जलील ना करें, उनको रुस्वा न करें, उनकी इज्जत खराब न करें। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी, हमारे ऐसे जानने वाले हैं जिनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने सूद पे पैसा लिया है। तो ये सूद जो है इसने तबाह बर्बाद कर दिया है। इतने इज्जतदार थे वो लोग, इतने इज्जतदार थे, लेकिन आज वो लोग हैं उस सूद में इतने भटके हैं कि लोगों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। आप उन लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको फिर वैसा मकाम दे और उनको तौबा की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह तौबा की तौफीक भी अता फरमाए और अल्लाह तबारक तआला इन्हें आफियत और सलामती भी अता फरमाए। वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि सूद बाज़ औक़ात बंदा लेता है और सूद जो ले रहा होता है वो सूद के नाम पर नहीं ले रहा होता। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी तो वाकई लोग जो है वो जो मामला कर रहे होते हैं वो सूद का ही कर रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं कि ये सूद ही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सूदी मामला कर रहे होते हैं लेकिन बोलते हैं कि ये सूद को मुख्तलिफ नाम और दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं, नफा दे देते हैं और बोल देते हैं। जी, मार्कअप कहा जाता है, मार्कअप बोल देते हैं। चलें जो भी बोलते जाएं, बात तो वही है जो है। आप बंदर बोलें
تو بھی بات وہی ہے، بھولو بولیں تو بھی بات وہی ہے، اور اگر آپ قیردۃ لفظ استعمال کریں تو بھی بندر ہی ہے. بندر منکی بولیں تو بھی کیا ہے؟ بندر ہی کہیں گے اس کو. منکو کہے تو منکو بھی بندر ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بات میں نے کی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، یہ بھی یاد رکھیے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، ہاں حقیقت بدلنے سے نام ضرور بدل جاتا ہے. یہ بات ضرور ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور سچی توبہ کی توفیق اور اس سے نکلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسباب بھی عطا فرمائے. جی میرا نام محمد اسلم اتاری ہے، میں ہند کے شہر بمبئی دہانو روڈ سے عرض کر رہا ہوں. جیسا کہ آج کا موضوع ہے ذلت، تو جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اگر بندہ نماز کی ہی پابندی کر لے تو اللہ عز و جل اسے عزت دیتا ہے، بلند مقام دیتا ہے. تو کیا ذلت کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھے، نماز کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو بھول جائے؟ تو یہ بھی کیا سبب ہو سکتا ہے جو یہ کام نہ کرے اللہ اسے ذلت و رسوائی میں ڈال دے؟ اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے کہ بندہ اگر شیخ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا، عزت کیسے پائے گا؟ اچھا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت ہو بھی رہی ہوتی ہے، بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے، معاشرے میں اس کا چرچا چل رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اگر دیکھیں اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے اور وہ بظاہر طور پر اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی والے اعمال کر رہا ہے، اور دیکھا جائے تو ظاہری طور پر اس کی عزت ہے، مگر وہ ظاہری طور پر جو عزت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ عزت نہیں ہے، وہ تو لوگوں پر ایک طرح سے اس کا روب ہے، دبدبا ہے، یا پیسوں کی وجہ سے ہے، یا شہرت کے معاملات ہیں، یا دولت ہے، یا صاحب ثروت ہے، اس طرح کے معاملات ہیں. اور یہ جو عزت جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ عارضی طور پر ہے، یہ ڈھیل ہے، اصل میں ڈھیل ہے. یہ اس کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، چھٹی ملی ہوئی ہے، ابھی ٹھیک ہے جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ بندہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اس بات کا ادراک ہی نہ ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ایک بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری گاڑی کے بریک فیل ہیں، بتائیے آپ بتائیں، اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو گاڑی چلا رہا ہے اپنے فری سٹائل میں جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں بریک فیل ہے. اب جہاں بریک لگانے کی باری گئی بریک تو بھائی جان فیل ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ گاڑی یا کسی چیز سے ٹکرائے گی یا پھر کسی پہاڑ سے آگے نیچے کھائی میں جائے گی، اگر پہاڑی سفر ہو رہا ہے تو. یہ بھی ایک بڑی خرابی کی بات ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن اس کو عزت مل رہی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بڑے درجات بلند ہو رہے ہیں. یہ جب ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابھی تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور اگر یہ پکڑ ہو گئی تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، بے سبب بخش دے، بس کرم فرمائے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو ہی ڈینائی کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا، وہ عزت پا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہمیں وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یار وہ دیکھو وہ تو یوں جا رہا ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہا ہے، وہ آگے جہنم میں ہی جا رہا ہے اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا اس کا، تو وہ جہنم کی طرف ہی بڑھ رہا ہے. جو لوگ اللہ تبارک، غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ اچھے اعمال بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی ملنا ہے، ان کی چیریٹی کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی ملنا ہے، ان کے سارے جو بھی ان کے ویلفیئر کے یا دیگر کام ہیں وہ سارے بدلے ان کو دنیا میں ہی ملنے ہیں. یہ عزتیں ان کی دنیا میں ہی ہیں. اور عذاب آخرت کا، ولا عذاب الآخرت اشد وابقا، آخرت کا جو عذاب ہے یہ سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور مسلمان ہے اگر اس پر کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، یا وہ کبھی ایسے حالات میں گھر جاتا ہے کہ اسے یوں لگے کہ میری عزت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو رجوع اللہ لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے. اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرمانے والا ہے. اور اگر کبھی کوئی پرابلم آئے تو پھر اس پہ ثابت قدم بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے، نگران شورا بڑی پیاری بات فرمایا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ بات کرنی ہے، ہم نے آگے چل کے بات کریں گے انشاءاللہ. جی
سلمان بھائی کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، اس میں روحانی جسمانی علاج بھی بتاتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل۔ سچ میں مدنی چینل ایک روحانی چینل ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اس میں اولیاء کرام کی باتیں ہوتی ہے، صحابہ کرام کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے ذکر ہوتا ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ میں بلاسپور سے سید بھائی عرض کر رہا ہوں، سلمان بھائی مجھے ایک نعت شریف سنا دیجیے گا اعلیٰ حضرت کا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ انشاءاللہ عز و جل فرماتے پیر کو صبح میری روانگی ہے مدینہ شریف کی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سفر میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، الفت سفر کی ہے ناشکر، یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، راحتیں عطا فرمائے اور باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اور امیر السنت کا ایک مدنی پھول ہے، ان کا شعر بھی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، قدم قدم پہ انشاءاللہ آپ جب بھی یاد کرتے جائیں گے تو آپ کی بہت سارے پرابلمز جو ہے یہ ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ مبارک سفر پر جا رہے ہیں، امیر السنت فرماتے ہیں راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے۔ امیگریشن کی لائن لمبی ہے، لائن میں کھڑا ہے، پاسپورٹ وہ دیکھ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یا بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کھڑا ہے لائن میں، دیر سے باری آ رہی ہے، سامان نہیں آ رہا، 2 بیگ آ گئے، 1 بیگ رہ گیا، 1 بیگ مل گیا، 2 بیگ نظر نہیں آ رہے، بچہ چھوٹا سا بھاگ کہاں چلا گیا۔ یہ سارے معاملات، کھانا وقت پر نہیں مل رہا، جو ہے بھوک لگی ہوئی ہے، پانی پینا ہے، تو پانی تو اویلیبل بہرحال عام طور پر ہو ہی جاتا ہے، تو کھانا نہیں مل رہا، کھانے کی لائن میں لگے ہوئے کھانا خریدنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بس میں بیٹھے ہوئے، بس چل نہیں رہی، بندہ ایک باقی ہے ادھر 1 گھنٹے سے بس میں بیٹھے ہوئے، تو راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ با شعور ہے، جانا ضرور ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ صبر 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 اور صبر، پھر صبر، اس کے بعد بھی صبر، اور پیش نظر یہ ہو، یہ کبھی کوئی بھی راہ مدینہ کا مسافر اللہ کے گھر میں جانے والا یہ مت سوچے کہ میں نے تو جناب 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہے تو 80,000 روپے جمع کروائے ہیں تو 3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے۔ وہاں پر وقت بعض اوقات ہوٹل والے بھی پرابلم کر دیتے ہیں، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دھوکہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ معاملات چل جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن ہم تو شہر میں آئے ہوئے ہیں نا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، جس کو نصیب ہو جائے بندہ وہاں زمین پر بھی بیٹھ جائے، کیا حرج ہے۔ آپ ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل کی لابی میں، مجھے یاد ہے خالد بھائی کہ جب یہ مدنی قافلہ ہمارا پہنچا تھا وہاں پر، تو مجھے بھی سعادت ملی تھی اس میں سفر کی الحمدللہ، تو 118 کے قریب اسلام بھائی تھے، ماشاءاللہ، عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے، تو وہاں اسلامی بہنیں بھی تھیں مدنی قافلے میں، اسلامی بہنوں کا الگ معاملہ جیسے پردے کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہاں دیکھا کہ جگہ، اب ہوٹل کی لابی میں کتنی جگہ ہوتی ہے، صوفے وغیرہ تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ کمروں کی کچھ صفائی وغیرہ ہو رہی تھی اور کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، تو بہرحال تھوڑا سا یوں ہمیں یوں ہوا، تو کمرے فوراً اویلیبل نہیں ہوئے۔ اب دیکھا ہم نے عاشقان رسول کو دیکھا ادھر جناب ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہوئے آرام سے، کوئی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسے سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک ہوتا ہے نا بندہ اضطرابی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اضطرابی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی، ہائے 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 ہائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی، یہ راہ ڈر کی ہے۔
اللہ رحمت فرمائے. تو یہ کچھ مدنی پھول ہیں، قبول فرمائیے گا. صبر کا دامن تھام کے رکھیے گا، خود بھی صبر کیجیے گا، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو ان کو بھی صبر کی ہی تلقین کیجیے گا. خیر ہی خیر ہوگی انشاءاللہ. مرحبا. جی محمد بشیر اطاری پکا گھنجیرا بام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. اب تو واہ جی واہ، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کے ساتھ مجھے بھی لے جائے. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، میں اور بھی وہ کہہ ہی دوں. بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں وی آئی پی ہوں. وی آئی پی کیا وی آئی پی ہے بھائی؟ حضور کی بارگاہ میں کون وی آئی پی ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں کون وی آئی پی ہے؟ ادھر تو الذل والانکسار العجز والانکسار للعزیز الجبار للملک الجبار، جو بھی آپ کہیں، بندہ عاجزی کے ساتھ جائے، انکساری کے ساتھ جائے. کہ میں سب سے برا نگاہ کرم ہو سراپا خطا نگاہ کرم ہو. وی آئی پی بن کے نہ بننا جائے، سچا غلام بن کے جائے، بلکہ بھاگا ہوا غلام جس طرح اپنے آقا کے پاس جاتا ہے اس کیفیت میں جائے. اللہ پاک سلامت رکھے. عبد الحبیب بھائی کو آداب سکھا دیے ہیں ان کے ساتھ حاضری کا، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کی یہ بہار ہے تو چل مدینہ کا عالم کیا ہوگا. امیر سنت کے ساتھ سفر جن کو نصیب ہوا ہوگا انہوں نے کیا کیا کچھ ادب کے اور شوق کے اور ذوق کے نظارے دیکھے ہوں گے. یہ بھی فیضان چل مدینہ ہی ہے نا. اللہ اللہ، امیر اہل سنت کے ہی تربیت یافتہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل اسی گل کی بہار ہے. اللہ اللہ اللہ. مرحبا. جی میرا نام فیضان اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مرحبا. ماشاءاللہ فیضان بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. میں گجراوالا سے محمد سیاد اطاری بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ سبحان اللہ. جی حضور علی رضا عرض کر رہا ہوں مرکز کلوڑیا لاہور سے. یہ ناز سنا دے وہ سورہ لال ہزار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی کالز شامل کی ہیں، کچھ میسج بھی شامل کر دیتے ہیں. جی یہ ہیں کلام ان کو سننا ہے. جی نام کیا ہے؟ حسنین بھائی ہیں. میں اسٹوڈنٹ ہوں، مدرسۃ المدینہ کے غالباً اسٹوڈنٹ ہوں گے. جی یہ مہربانی فرمایا کریں، یہ جو مخفف اور شارٹ فارم لکھنے والے ہیں یہ میرے اوپر مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے. شفقت کی التجا ہے. ہر شارٹ فارم میں پڑھ دوں تو یہ ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال چلیں، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. یہ کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی سلمان بھائی جان، کیا آج کا موضوع مجھے بہت پسند آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں کہ میرا قبر و حشر بہتر ہو جائے. آمین. آپ کا بھی بہتر ہو، آپ کے ساتھ کہ ہمارا بھی بہتر ہو. اس پر امید بھی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے کہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اللہ. یونس بھائی ہیں بورے والا سے. واہ جی سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی عرض ہے. کون سا کلام سننا ہے جی؟ یا شفیع امم. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں جی علی حیدر بھائی ہیں دولت پور سے. بہت شکریہ.
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے میسیج کے لیے۔ یہ ہیں جی مزید میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں۔ عرفان بھائی سے کلام سننا ہے، عرفان بھائی وہ کلام سنائیں جو ان کو پسند ہے۔ عرفان بھائی یہ امتحان بھی ہے آپ کا، کلام بھی سنانا ہے اور وہ سنانا ہے جو آپ کو پسند بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور کچھ آپ کے سوالات بھی ان کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا خوش دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا خوش دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا خوش دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کیا ہی افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی افزا شفاعت ہے تمہاری، شفاعت ہے تمہاری، ہوا انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں، پیاسے جھوم کر، پیاسے جھوم کر دیا پنجاب رحمت کی جاری،
برحمت کی جاری ہوا نفسی کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ دیکھو تازہ سر پہ بوجھ بھاری سر پہ دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے رضا سگا کو سے اتنی جان پیاری سگانے کو سے اتنی جان پیاری. عرفان بھائی سے بھی کلام سننا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ فریز میں سنیں گے انشاءاللہ ان سے. یہاں مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں واہ کیا بات اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. جی. جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی علوم سے نوازا. انہی علوم میں سے ایک علم شاعری بھی تھا، فن شاعری بھی تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے اور قرآن و سنت کے مضامین کو اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کرتے، اور فن شاعری کے جو اصول ہیں اور اس کی جو صنعتیں ہیں اس کا استعمال فرماتے، اور فصاحت و بلاغت کے جو اصول ہیں ان اصول و قوانین کی روشنی میں ایسے ایسے اشعار تحریر فرماتے کہ اہل فن بھی حیران رہ جاتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کا بیان فرمایا ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے، اور دوسرے مصرے میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور اوپر والے مصرے میں 6 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، اور اسی کے مقابلے میں دوسرے مصرے میں 6 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی ہوتی ہے، آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے مصرے میں نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی ہوتی ہے، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی شعر غزل کا ہو تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ غزل کا شعر نہیں بلکہ نعت کا شعر ہے، اور نعت کے اشعار لکھتے ہوئے ہر قدم پر احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ شرعی حدود کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اور عروض و قوافی جو فن شاعری ہے اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فن شاعری کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا اور شریعت کی حدود کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اتنے خوبصورت انداز میں اس مقابلے کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور برتری بھی ظاہر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشش میں ایک شعر ذکر فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر
یہ سننے میں اور پڑھنے میں ایک شعر ہے، لیکن اگر اس کے معانی اور اس کے الفاظ کی گہرائی پر غور کیا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمال اور آپ کے علم شاعری میں مہارت اور امامت کا پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس تقابلی نقشے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ ایک جگہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہے، یوسف علیہ السلام کا سراپا ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ السلام کا حسن و جمال نہیں بلکہ صرف نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے۔ ایک طرف انگشت یعنی انگلیاں ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی تو یوسف علیہ السلام کے حسن پر انگلیاں کٹی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے نام پر سر کٹتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی، یہ لفظ کٹی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ عورتوں نے جان بوجھ کر نہ کاٹی، اپنے اختیار سے نہ کاٹی، بلکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے ان عورتوں سے بے اختیار انگلیاں کٹ گئیں، حسن یوسف پہ کٹی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام کے نام پر جانے قربان کرنے والوں کا بیان فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خود اپنے ارادے سے کٹاتے ہیں۔ وہاں پر مصر کا ذکر ہے، یہاں پر عرب کا ذکر ہے۔ اسی طرح لفظ کٹی سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ کا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر عورتوں سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر گردنیں کٹوانے، سر کٹوانے کا جب بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سر کٹاتے ہیں، یہ کٹاتے ہیں کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں کٹاتے بلکہ تا قیامت نبی پاک علیہ السلام کے امتی آپ کے نام نامی پر، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر علم شاعری اور فن شاعری کی دنیا میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ایک عظیم شاہکار ہے، اور اس کی نظیر اور اس کی مثال لانے سے لوگ عاجز ہیں۔ بڑے بڑے شعراء حیران ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی شعر میں 6 چیزوں کا بیان فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بیان ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی تعریف بھی ہو گئی، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت کا بھی بیان ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشش پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھ کر اپنے دل میں مزید عشق رسول کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے، آپ کی شان بیان کی ہے، اسی طرح ساری زندگی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے، امیر اہل سنت کے فیضان سے نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھنے، آپ کی توصیف و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی شاعری کی بھی کیا بات ہے، ایسے آپ جو ہے وہ اشعار لے کر کے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، واقعی دنگ رہ جاتی ہے۔ دو زبانوں کو ایک طرح سے ملا دینا، ایک مصرے کے اندر ملا دینا، ایک ربائی میں ملا دینا، اس طریقے سے کہ اس کے عروض و قوافی میں بھی کوئی فرق نہ آئے، یہ کمال ہے امام اہل سنت کا۔ وہ ربائی مجھے یاد آ گئی، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، کما قیل لہم، قیل لہم یہ قرآن کریم کی آیت کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ ہے، اقتباس ہے آیت کریمہ کا، کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والحاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی کہ جو ہوا دفتر تنزیل تمام پھر ہوئی مہر کے اکملت لکم، اکملت لکم یہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ایک جز ہے۔ تو ان دو چیزوں، دو زبانوں کو
ایسے مبارک انداز میں جمع کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کو بھی بیان فرمایا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں اور کیسے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان اندازوں میں سے ہمیں بھی فیض اور حصہ عطا فرمائے. عرفان بھائی سے بھی کلام سننے کی فرمائش تھی. عرفان بھائی سے کلام سنتے ہیں. کون سا کلام سنا رہے ہیں عرفان بھائی آپ؟ سلام بھائی انشاءاللہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کا ایک انتہائی خوبصورت کلام، عرش کے عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، سبحان اللہ. اس کے چند اشعار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ عرش پہ تازہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کیا بات. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو
کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور پیش نظر پیش نظر نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور خوف نہ رکھ رضا تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اللہ 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 کیا پیارا ذوق والا شوق والا سوز والا انداز ہے ہمارے عرفان بھائی کا. اللہ تبارک تعالیٰ مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے. امام السنت کا کلام سنا ہے اور مدینہ مطلب کیا بات ہے, کیا کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے قاری برکت رضوی اتاری مدنی ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کی بھی ایک فرمائش ہے حضور, آپ کا سجیشن ہیز بین نوٹڈ, آپ کی فرمائش میں نے جو ہے وہ نوٹ کر لی ہے انشاءاللہ. یہ آپ نے کہا کہ دعائے مدینہ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی مسجد میں, اس کی یاد تازہ کروا دیں. برکت بھائی ہمارے قاری برکت مبلغ داستامی بھی ہیں, مدنی چینل پر بھی آتے ہیں, مدنی بھی ہیں, استاد بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ چھوٹے سے ہوتے تھے اور یہ جو کتار ہوتی تھی اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے, سب سے آگے, جیسے جس اسلام بھائی کی ایج چھوٹی وہ آگے, پھر اس کے بعد یوں یعنی ایک سیکوینس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ آپ جزائے خیر عطا فرمائے. میری نیت ہے, میں نے نیت کر لی ہے, ہم دعائے مدینہ جو ہماری ہوتی ہے جامع المدینہ کی, وہ ہم کسی دن انشاءاللہ سلسلے کی ابتدا ہم سٹارٹنگ وہیں سے کریں گے. آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے جامع المدینہ کی کلاسز کی ابتدا ہونے سے پہلے جو اسمبلی ہوتی ہے وہ کیسی پرذوق اور پرشوق ہوتی ہے. اللہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ہماری بھی بڑی یادیں میں بستا ہیں, اس کے ساتھ سعادت ملتی رہتی تھی پڑھنے کی, تو کبھی دوبارہ یادیں تازہ کریں گے انشاءاللہ. موضوع آج کا ہمارے سلسلے کا یہ ذلت چل رہا ہے. اس پر قرآن کریم کی ایک آیت آپ خالد بھائی سنا رہے تھے, تو میں یہ چاہوں گا وہ آیت بھی سنائیں, اس پر مدنی پھول بھی عطا فرمائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ویسے جو آج یہ موضوع رکھا نا ذلت, اب دیکھیں اسلام کس قدر مسلمان کا تحفظ کرتا ہے کہ اسے بچایا جا رہا ہے, اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس للمؤمن ان یذل نفسہ, اللہ اکبر, کہ مومن کے لیے اس بات کو روا ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ذلت پر پیش کر دے.
اس کو خود بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو اس کی ذلت اور اس کی رسوائی کا سبب بن سکیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن پاک میں جو آیات ہمیں ارشاد فرماتا ہے اور اس کے ساتھ آخر میں جو اس کا تتمہ ہوتا ہے آیت مبارکہ کا، وہ بڑا شان کا ہوتا ہے۔ جسے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت، ان کی بصارت سب ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ آئے کہ بھئی کیسے ختم کر دے، تو تتمے کے طور پر ارشاد فرمایا ایسے ختم کر دے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ میں رب العالمین جل وعلا نے چند باتیں ارشاد فرمائی اور پھر اس سے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے بچا جائے۔ عباد الرحمن والی جو ایک تسلسل سے اللہ رب العالمین نے آیتیں ارشاد فرمائی، پہلے تو اللہ کے نیک بندوں کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کن کو انہوں نے اختیار کرنا چاہیے وہ ارشاد فرمائے، پھر کن سے انہیں بچنا چاہیے وہ بیان فرمائے، پھر فرمایا جو نہیں بچے گا ان کے لیے کیا ہوگا، اور پھر انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ذلت کا عذاب کن اعمال کی وجہ سے ملے گا، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے بطور معبود، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، بدکاری بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، شرک کرے، نعوذ باللہ من ذالک، ناحق کسی کو قتل کرے اور پھر بدکاریوں پر آمادہ ہو جائے، بدکاریوں کا ارتکاب کر لے، ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَثَامًا، جو یہ کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اللہ پھر ارشاد فرمایا صرف سزا یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کیا ہوگا کہ اس کے لیے عذاب بھی دگنا کر دیا جائے گا، اور اس میں اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ عذاب ذلت کا عذاب ہوگا۔ توبہ۔ بندے کو ان اعمال سے بچنا ہے جو اس کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان میں کئی اعمال داخل نہیں۔ آیت کریمہ میں ان چیزوں پر بیان کیا گیا کہ یہ جو اعمال، ان اعمال کا جو مرتکب ہوگا وہ ذلت و رسوائی کا عذاب چکھے گا، لیکن کئی اور چیزیں ہیں جو انسانی معاشرے میں انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہے، جیسے شراب نوشی ہو گئی، پچھلے دنوں ہم نے تمباکو پر ایک طویل سلسلہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ایک سلیم الفطرت شخص کے سامنے ہمیں عزت والا نہیں رکھتی، صحیح ذلیل کر دیتی ہیں۔ لوگ کترا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، لوگ اس شراب نوشی برا کرنے والا سمجھتے تو ہیں۔ ویسے ہی مطلب ایک گھٹیا بندہ معاشرے میں بھی سمجھا جاتا ہے، لوگ کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ رشتے نہ رکھیں، لوگ تعلق واسطے نہ رکھیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو یہ دنیا میں ابھی یہ ذلت ہے، آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ تو الگ ہونا ہے۔ اور پھر شراب پینے کی تو اتنی جو ہے وہ اس کی جو برائیاں ہم بیان کریں، نگران شورا نے ایک بڑا زبردست بیان فرمایا، اور مکتبۃ المدینہ نے اس پر ایک کتاب بھی شائع کی ہے، برائیوں کی ماں ام الخبائث، برائیوں کی ماں کس کو کہا گیا؟ شراب کو کہا گیا۔ اور ایک مسلمان شراب پیے، جس منہ سے میں اللہ کا نام لوں گا اس منہ میں شراب ڈالوں، کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کیسے کر لیں؟ جس زبان سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنی ہے، تو وہ زبان ہم شراب سے آلودہ کر دیں، یہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کرنا، یہ ہمارے کرنے کا کام بھی نہیں ہے، ہم نے کرنا بھی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہمیں ان کاموں کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض اوقات خالد بھائی میرا بھی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آدمی نیچرل اگر دیکھا جائے، نیچر وائز دیکھا جائے، اس کے اوریجنل انداز پہ دیکھا جائے تو وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، اس کے اخلاق و کردار اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جن لوگوں کی گیدرنگ میں اپنے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کا کوڑا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اخلاقیات کا کچرا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے اخلاقیات کو بچانے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ صحبت طالح قرا طالح کنن، جی، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو برائی تو ملے گی، عطار کے ساتھ ہو جائیں تو خوشبو آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فائدہ ہے اچھی صحبتوں کا، اچھی
अच्छी मजलिसों का। सैयदना फारूक, अच्छा आप जो शराब खोरी की, शराब नोशी की हमने बात की, तो इस पे आप देखें कि बंदे ने पहले ही मुश्किल से हलाल कमाया। हलाल कमाई की तरफ अगर हम देखें तो उसको कमाना मुश्किल, लेकिन जो हलाल कमाने में कामयाब हो गया, लेकिन अगर उसे शराब खोरी में उड़ा रहा है, शराब नोशी में उड़ा रहा है, तो किस कदर मजम्मत की बात है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें नसीहत करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया जो है ना, ये मीठी और सरसब्ज है, प्यारी है बड़ी। जिसने इसमें से हलाल तरीके से कमाया और इसे कार्य सवाब में खर्च करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सवाब अता फरमाएगा और अपनी रिजा के घर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। फिर इरशाद फरमाते हैं, और जिसने हराम तरीके से कमाया और उसे नाहक खर्च किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जिल्लत और हकारत के घर को हलाल कर देगा और वो जहन्नम है। और कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माल में खयानत करने वाले बहुत से लोगों के लिए क़यामत के दिन जहन्नम होगी कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के माल में खयानत की। फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, फरमाया कुल्लमा क़बत ज़िदनाहुम सईरा। तौबा। जहन्नम का यह हाल होगा कि जब बुझने लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हम उसे मजीद भड़का देंगे। तो कोई अपने घर में आज तो हम एसी लगा कर रखेंगे, ठंडक रहे, और अगर ज्यादा सर्दी हो जाए तो फिर हीटर का इस्तेमाल करें, लेकिन बरोज़े क़यामत हमारे लिए क्या होगा अगर आज उनसे हमने रिश्ते नहीं जोड़े और उनकी तालीमात पर अमल नहीं किया जो हमें दुनिया और आखिरत में इज्जत दिला सकते हैं। तो हो सकता है कि कल को जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर हो जाए। आज इनसे ताल्लुक जोड़ लें, इनकी बातों को मान लें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारी इस्लाह के जवाहिर और गौहर बयान करते हैं, हमें उनको लेना चाहिए। हम अच्छी चीज़ के ज़रूर मुतलाशी होते हैं कि कहीं से हमें अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा डेकोरेशन पीस मेरे घर में आ जाए कि जिसको मैं लगा लूं तो मेरा घर जाज़िब नज़र हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो आमाल और वो चीज़ें इंसान के किरदार को जीनत देने वाली बयान फरमाई हैं कि अगर इंसान उन चीज़ों को ले ले तो इसका किरदार सुथरा हो सकता है, इसकी सीरत सुथरी हो सकती है, इसकी शख्सियत एक तामीरी शख्सियत हो सकती है। लेकिन सलाए आम है यारान नुक्तादां के लिए बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। ज़हन बनाने की बात है और जज्बा रहनुमाई करता है। दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से बस्ता रहेंगे, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे सुनते रहेंगे। आज हफ्ता है और हर हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज के बाद वक्त मुनासिब पर मदनी मुज़ाकरे का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में इशा की नमाज 7:45 बजे है। इशा की नमाज बाजमात 7:45 बजे है और नमाज इशा जो है वो अदा करने के बाद मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के मदनी फूल होते हैं, इल्म व मारिफत बड़ी गुफ्तगू होती है। तो ये सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़िल्लत से बचने का ज़हन बनेगा और उन कामों से बचने का ज़हन भी बनेगा कि जो मुझे ज़िल्लत में डालने वाले हैं। बाज़ औक़ात होते हैं जो इज़्ज़त लेस हो जाते हैं, जिनके लिए इज़्ज़त और बेइज्जती बराबर हो जाती है। जब वो ऐसे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि इनमें से शर्म जो है वो रुखसत हो गई है। बेशर्म जो बंदा हो जाता है, अपनी ना इज्जत का ख्याल रखता है ना जिल्लत का ख्याल रखता है, तो उसके लिए फिर कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। तो हदीस पाक में भी आया इज़ा लम तस्तही फसना माशियता, कि जब तुम बेशर्म हो जाओ तो फिर जो मर्जी कर लो। और जाहिर है ये फजाइल में नहीं है कि उसके लिए कुछ करना मुश्किल नहीं होता। ये उसकी मजम्मत ही बयान की जा रही है कि तुम कैसे आदमी हो कि तुमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं समझता, तुम कैसे आदमी हो कि सब तुमसे दूर भागते हैं। तुम्हें चाहिए कि इज्जत रखो अपनी। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा शर्म करे, उसके रसूल से शर्म करे, बंदा मखलूक से शर्म करे। यहाँ तो तीनों से ही गोया शर्म और हया का रिश्ता खत्म कर दिया हमने, तभी तो ऐसे बेबाक हो गए। और ये याद रखिए हमेशा, अमीर अहले सुन्नत मदनी फूल अक्सर बयान फरमाते हैं कि बेबाकी के दिन थोड़े होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहमत फरमाए। तो अब हमने मुआशरे के अंदर एक इज्जत वाला शख्स बन के रहना है, तो काम भी वही करते हैं जो इज्जत वाले लोगों के हैं और काम भी वही करना है जो इज्जत मुआशरे में दिलाने वाले। एक और बात याद रखिए, कंजूस मक्खी चूस की कोई इज्जत नहीं होती, हाँ खर्च करने वाले की इज्जत बहरहाल जरूर होती है। अल्लाह हमें खर्च करने वाला बनाए, अपनी राह में, अपने घर बार पर, अपनी आल औलाद पर भी खर्च करने वाला अल्लाह करीम बनाए। बाद लोगों की हिकायात भी बड़ी मशहूर होती हैं, वैसी ही होती हैं। जैसे एक बात किसी ने मुझे सुनाई, उनका एक शख्स था, उनके घर में देसी घी का एक वो डोल था। देसी घी का एक डोल होता है, करमंडल भी कहते हैं उसको पंजाबी के अंदर। तो बहरहाल वो देसी घी का होता है बर्तन एक। तो वो क्या करता था कि अपने बच्चों को रोटियां जो है वो देसी घी के उसके ऊपर से, करमंडल के ऊपर से घुमा के, तो अब वो बच्चों को खिला रहा है।
گویا کہ خود بھی دیسی گھی لگا کے روٹیاں کھا رہا ہے اور بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب کچھ وقت گزرا تو اس کو کہیں دوسرے گاؤں میں جانا تھا, دوسرے شہر میں جانا تھا. تو اس نے وہ دیسی گھی کا جو کرمنڈل تھا, ڈول جو تھا, برتن دیسی گھی کا, وہ رکھا الماری کے اندر, الماری کو لاک کیا اور چلا گیا. واپسی آیا تو اس نے آ کے اپنے بچوں سے پوچھا کہ بھئی آپ نے دیسی گھی تو نہیں لگایا روٹیوں پر لگا کے؟ تو بچوں نے کہا جی ہم تو روٹیاں دیسی گھی کے ساتھ ہی کھاتے رہے. وہ کیسے کھاتے رہے؟ تو آپ لوگوں نے تو ختم کر دیا ہوگا. یہ کیسے کھاتے رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو الماری کو تالا لگا کے گیا ہوں. تو انہوں نے کہا ابا جی آپ جب گئے ہیں تو ہم روٹی کو الماری کے اوپر پھیر لیتے تھے اور پھر جو ہے اس کو کھاتے تھے. تو بعض اوقات پھر یہ بھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ماں باپ اچھا طریقہ کار اختیار کریں گے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کریں گے, ان کی خیر خواہی کریں گے, مالی معاونت کریں گے, وہ آ رہے ہیں ان کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں, اولاد میں بھی یہی چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوں گی. اور یہ ساری بندہ اس لیے کرے کیونکہ اسلام نے ہمیں خیر خواہی کا حکم دیا ہے, اسلام نے ہمیں مہمان نوازی کا حکم دیا ہے. تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اولن ملے گی اور ثانیاً لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ عزت بھی پیدا ہوگی. عرفان بھائی. سلمان بھائی, آیت قرآنی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ذلیل کون ہے اور معزز کون ہے, جی اللہ کریم نے سورہ مبارکہ منافقون کی اختتامی آیات میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ایک اور مقام پر فرمایا ان العزت للہ جميعا, تمام کی تمام عزتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ تبارک و تعالی کے لیے عزت ہے. وَلِرَسُولِهِ, اس کے رسول کے لیے عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مؤمنین کے لیے عزت ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے, اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والے یہ لوگ ہیں. اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی رحمہ اللہ المتوفی 606 ہجری مومنوں کی عزت کے حوالے سے معانی کو بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عزت تکبر کے مغائر میں سے ہے. تکبر کا غیر ہے عزت. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے معاملات میں پیش کرے. صحیح. آگے فرمایا پس مومن کی عزت یہ ہے کہ اس کو اپنے حقیقت معلوم ہو, اپنی حقیقت کی معرفت حاصل ہو, اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو. ایک اور مقام پر حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنی حقیقت کا ادراک اس نے حاصل کر لیا, اپنی حقیقت کے شعور تک وہ پہنچ گیا, فقد عرف ربہ, اور پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہاں پر اسی طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. فرمایا کہ مومن کی عزت یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات کا, اپنی حقیقت کی معرفت اور عرفان اور ادراک حاصل ہو. آگے فرمایا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی عارضی منفعت سے بچا کر رکھے, تواضع کرے. جو انسان تکبر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے جاہل اور نابلد ہے. پس عزت صورت کے اعتبار سے تکبر کے مشابہ ہے اور حقیقت کے اعتبار سے عزت جو ہے وہ تکبر کے برخلاف ہے. جیسا کہ تواضع, اب اس دو مثالیں جو امام نے بیان فرمائی اس سے پچھلی گفتگو کی مکمل طور پر وضاحت ہو جائے گی. فرمایا کہ جیسا کہ تواضع بظاہر ذلیل معلوم ہوتی ہے, دیکھنے میں ذلت والا معاملہ محسوس ہوتا ہے, حقیقت کے اعتبار سے ذلت کے خلاف ہے. آگے فرمایا اور تواضع محمود ہے. تواضع جو ہے وہ عز و انکساری جو ہے, عاجزی جو ہے, یہ قابل ستائش ہے, قابل تعریف ہے, اور ذلت مذموم ہے. تکبر مذموم ہے, عزت محمود ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 20ویں آیت. فرمایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. فرمایا پس آج تم کو ذلت والا عذاب چکھایا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر اور فسق کرتے تھے. اب اس میں خفیف سا اشارہ ہے کہ وہ عزت جس میں کبریائی ہو, جس میں بڑائی ہو, وہ فقط اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور اسی کا حق ہے. اور مومنوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ کبریائی اور بڑائی کی آمیزش سے خالی ہے, اور جو تواضع اور انکساری کو متضمن ہے اس کو شامل کیے ہوئے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ذلیل کون ہے؟ فرمایا کفار اور منافقین کے لیے کسی قسم کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے. اب مفتی قاسم صاحب اس آیت کی تفسیر میں آخر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے 4 مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1, ہر مومن عزت والا ہے. کسی مومن کو یا کسی مسلم قوم کو ذلیل کہنا اور اسے ذلت و رسوائی کے گھڑے میں
دفن کرنے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت اس کے ایمان اور نیک اعمال سے ہوگی، دولت سے نہیں ہوگی، شہرت سے نہیں ہوگی، جاہ و ثروت سے نہیں ہوگی۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہوتی ہے، جبکہ کافر کی، منافق کی، غیر مسلموں کی عزت عارضی ہوتی ہے۔ مومن اسی لیے مومن کی لاش کو بھی جو ہے وہ محترم سمجھا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے، تو اللہ رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا، جبکہ مالدار صاحب ثروت کافر ذلت والا اور بدتر ہے۔ اب دیکھیے عزت اور ذلت، عزت حقیقتاً عزت ہے کیا؟ خلیفہ ہارون الرشید اپنے لشکر کے ساتھ شہر رکہ کے اطراف میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس قدر ہجوم ہوا، لوگوں کی جوتیاں ٹوٹنے لگی اور افق جو ہے وہ غبار آلود ہو گیا۔ خلیفہ کی ایک کنیز جو ہے وہ محل کی چھت پر کھڑے ہو کے سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ آج افق جو ہے وہ غبار آلود کیوں ہوا ہے؟ ہر طرف انسانی ہجوم کیوں نظر آ رہا ہے؟ انسانی سر جو ہے وہ تا حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیوں اتنا رش ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ خراسان شہر کے عالم دین حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکہ تشریف لائے ہیں، اور یہ تمام افراد ان کی زیارت کے لیے اور ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کو مرحبا کہنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کنیز بے ساختہ پکار اٹھی، اللہ عز و جل کی عزت کی قسم، حقیقی بادشاہی تو اسے ہی کہتے ہیں، حقیقی عزت تو اسے ہی کہتے ہیں، حقیقی معزز فرد جو ہے وہ اسے ہی کہتے ہیں۔ خلیفہ کی حکومت کیا ہے؟ اس کے لیے تو لوگ حکومتی کارندوں کے دباؤ میں آ کر جمع ہوتے ہیں، تو حقیقی عزت اللہ والوں کی ہے، اللہ کے نیک بزرگوں کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ہے، اولیاء کی ہے، صلحاء کی ہے، علماء کی ہے۔ اسی طرح سے ایک تو یہ واقعہ ملتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا، ایک اور واقعہ کہ ایک مرتبہ مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو معاویہ میں محمد ضریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت کی۔ اب وہ بزرگ ایسے تھے، وہ عالم دین ایسے تھے کہ وہ ظاہری طور پر ان کے ہاں بصارت نہیں تھی، یعنی نابینا تھے، بصیرت تھی بصارت نہیں تھی، صحیح آنکھوں سے معذور۔ اور جب وہ خادم حاضر ہوا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ دھلانے کے لیے ایک چلمچی جسے کہتے ہیں اور ایک لوٹا لایا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ دھوئے ہوئے جو ہاتھ ہوتے ان کا پانی جو ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ اب بلوچستان میں یہ ہے بات جب بھی موجود ہے، وہ ایک برتن سا ہوتا ہے نیچے وہ، اور اس کے اوپر وہ ہوتی ہے رکھی ہوتی ہے انہوں نے، پلیٹ ٹائپ ہوتی ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، ساتھ میں صابن بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی کھانا کھانے کے لیے دعوت میں جائیں گے آپ تو وہ دعوت زمین پر ہی سارا نظام ہوتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ میں نے کیا ہوا ہے۔ چلیں جی برت۔ تو جب لوٹا اور وہ برتن جو ہے وہ ہاتھ دھلانے کے لیے لائی گئی تو خلیفہ نے جو برتن تھا وہ خدمت گار کو دے دیا اور خود لوٹے سے لوٹا ہاتھ میں لے کر حضرت سیدنا ابو معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ دھلانے لگا۔ اور اس سے خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ اے ابو معاویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کون دھلا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، خادم ہوگا۔ عرض کیا کہ نہیں حضور، میں خلیفہ یعنی کہ خلیفہ وقت آپ کے ہاتھ دھلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دل سے دعا نکلی، فرمایا کہ جیسی آپ نے علم کی عزت کی ہے اور عالم دین کی عزت کی ہے، ایسی ہی اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے کہا ابو معاویہ، بس آپ کی اسی دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کے طفیل، اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے وسیلے سے، اس دعا کے توسل سے اللہ رب العالمین مجھے بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو عزت علماء کی عزت کرنے میں ہے، عزت بزرگوں کی عزت کرنے میں ہے، عزت اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے میں ہے، اور عزت ان تمام کاموں میں ہے۔ اگر ان تمام کاموں سے انحراف کریں گے تو یقیناً ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، دنیا کی ذلت سے بھی بچائے اور آخرت کی ذلت سے بھی بچائے۔ آخرت کی ذلت دنیا کی ذلت سے زیادہ خطرناک ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آج اگر ہمارا ایپ کھل جاتا ہے یا ہمارا کوئی ایسا کام ہے جو ہم غلط کام کر رہے ہیں
وہ اگر وہ اس کا چرچا ہوتا ہے اس کو دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب 1 ارب بندہ دیکھے. شاید ہی کوئی ایسا ویڈیو ہو جس کو کسی 1 ارب افراد نے دیکھا ہو. میری معلومات میں تو نہیں ہے. چلو اگر دیکھیں گے تو کتنے دیکھیں گے؟ 1 ارب دیکھ لیں گے, 2 ارب دیکھ لیں گے, 2 ارب لوگ دیکھ لیں گے, اور کتنے دیکھیں گے؟ اور قیامت میں جس کے ایپ کھل رہے ہوں گے تو وہ تو اولین و آخرین از ابتدا تا انتہا, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک جو دنیا میں آئے گا یہ سارے وہاں پر جمع ہوں گے. تو کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ بندے کو کہنا پڑے یا لیتنی لم اوتیا کتابیا, کاش کہ میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. آیت کریمہ درست پڑھی ہے میں نے, یا لیتنی لم اوتا کتابیا, لم اوتا کتابیا, کاش مجھے میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. کہیں پھر یہ صورت نہ بن جائے. تو دنیا کی ذلت سے بچنے کے لیے جس طرح ہم ذرائع اختیار کرتے ہیں تو آخرت کی ذلت سے بچنے کا بھی تو ہمارا ذہن ہونا چاہیے. اصل عزت والا وہی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والے وہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. گاڑیاں رکھی ہیں, کوٹھیاں ہیں, بنگلے ہیں, آسائشیں ہیں. آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں. قبلہ نگران شورا حافظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ جو ہے وہ حاضر تھے. کچھ دن پہلے مدنی مشورہ ہو رہا تھا ربیع الاول شریف کے نشریات پر. نگران شورا نے ایک بات کہی, ایک بات چلی تو اس پر نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, خوشیاں اور یہ اور وہ اور ایسے اور ویسے, آپ نے فرمایا ایک شخص ہے اس کی سب سے زیادہ کتابیں ملتی ہیں, فلاسفر ٹائپ آدمی ہے جس نے خوش رہنے کے حوالے سے اور کس طرح بندہ اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بچائے, اس پر بہت کتابیں لکھی ہیں اس نے. اور اس کا اپنا حال کیا ہے؟ اپنا حال یہ ہے کہ خودکشی کر کے مرا ہے. اللہ, اپنا حال کیا ہے کہ خودکشی کر کے مرا ہے. قبلہ نگران شورا نے فرمایا کہ ان لوگ یہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, یہ باتیں پریکٹیکل نہیں ہوتی, اور دین اسلام نے ہمیں جو بات بتائی ہے وہ پریکٹیکل بات بتائی ہے, خالی ہوائی باتیں نہیں ہیں. بعض اوقات بات ہوتی ہے سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے, جی سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی. آپ اس کو کر کے ویسے آپ اپنے معاشرے کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. جیسے نگران شورا نے کہا کہ غصہ ہی نہ آئے, ایک شخص یوں غصہ ہی نہ ہے, تو غصہ جس کو نہ آئے, تو امام شافعی تو فرماتے ہیں غصہ آنے والی بات پہ غصہ آنا وہ گدھا آدمی ہے, آدمی نہیں ہو تو گدھا ہے وہ, اللہ رحمت فرمائے. تو گدھے کو بھی شاید غصہ آتا ہوگا, اڑی کر جاتا ہے وہ بھی, اللہ رحمت فرمائے. تو یہ چیزیں اس طرف جانے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک احکام کی طرف آئیں, تقوی کی طرف آئیں, پرہیزگاری کی طرف آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنائیں. انشاءاللہ عزت آپ کی ہے, بلکہ آپ عزت کی اور عزت آپ کی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. تو یہ عزت پانے کے لیے بندہ کوشش جو کرتا رہتا ہے تو حب جا کا شکار بھی نہ ہو, ہر وقت یہ بھی نہ سوچتا رہے ہر بندہ میری عزت ہی کرے. تو یہ میں کہوں میری عزت کی جائے, چاہنے سے عزت نہیں ہوگی. کام جیسے ہیں, اعمال جیسے ہیں, پھر اس کا رسپانس بھی ویسا ہی ہوگا. گنبد کی صدا ہے, جیسی کہو گے ویسی سنو گے. جو آپ کریں گے کما سدین سودان وہی حال ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور آخرت کی ذلت سے ڈرنے والے بنے. دنیا کی ذلت سے ہم ڈرتے ہیں, ہماری کوئی فوٹو کھینچ لے کوئی ایسی جگہ پر جو اچھی جگہ نہیں ہے, وہاں پر ہمارا کوئی فوٹو بنا لے, ویڈیو ہماری بنا لے جس میں ہم کوئی غلط بات کریں, ویڈیو بنا لیں, اب ہم ڈر رہتا ہے. وہ لوگ بلیک میل بھی بعض اوقات کرتے ہیں. بلیک میل کرنے والا, یہ بلیک میل کرنے والا ڈرنا بھی نہیں چاہیے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کام غلط نہ کرے, ایک بات, اور دوسرا اگر کبھی ہو جائے تو پھر بلیک میل بھی نہ ہوتا رہے. لوگ بلیک میل کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. بھائی غلطی اگر کی ہے, گناہ کا کوئی کام ہے, سیدھی سی بات ہے, پہلی بات ہے فوراً اس گناہ کی جو ہے وہ معافی مانگے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے, اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہہ دے افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. دعوت سنت سے شدید رہنمائی لے, جو اس کا گناہ ہے یا جو خطا ہے یا جو بھی بات ہے اس پہ جو توبہ کا حکم بتایا جائے اس پر عمل کرے, اور بلیک میل نہ ہو. بلیک میل ہوتا رہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بلیک میل ہو کے اپنا اور کنڈا کر لیں اور اپنی خرابیاں کر لیں اور مسائل کے شکار جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں. بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے اخلاق و کردار ایسا بنائیں ہی نہ کہ کوئی ہمیں بلیک میل کرے, کوئی ہمیں ذلیل کرے.
اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اب بلیک میل ہو کے مزید اس چیز کے اندر جانے کی بجائے رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں. اللہ تبارک تعالیٰ چاہے اس بندے کا دل پھیر دے اور وہ اس غلط حرکت سے بعد آ جائے، آپ کے عیب لوگوں کو نہ بتائے. کیا بعید بات ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس پہ پڑ جاتے ہیں، یار یہ کھول نہ دے، یہ بتا نہ دے، اور وہ تو ویسے ہی بتانے پہ شیطان اس پہ غالب ہے، وہ تو تلا ہوا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس کے دیگر معاملات کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو یہی اگر اس سے کرنے کی بجائے اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، یا اللہ تو نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، بس مجھ پہ کرم فرما. سچے دل سے رجوع اللہ تو شراب شرکہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. نہیں آپ کے عیب کیوں نہیں چھپیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل ستار العیوب ہے. کیا بات. اس نے سب کو عزت دی ہوئی ہے جی، مطلب سب کے عیبوں پر پردے رکھے ہوئے ہیں. اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے وہ آپ کو معاشرے میں بلندی عطا. اللہ 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 اللہ. وہ پھر اس کی بارگاہ میں بھی دینا جی، شراب شرکہ بن جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل اٹھائے آ رہا تھا. تو اب اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں تو ڈر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا. اس نے بھانپ لیا کہ امیر المؤمنین اگر مجھے میرے ہاتھ میں شراب دیکھ لیں گے تو سزا دیں گے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. عرشی کے مولا آج امیر المؤمنین کے سامنے میری عزت رکھ لینا، آج کے بعد کبھی میں شراب نہیں پیوں گا. اللہ. امیر المؤمنین تشریف لائے. اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں شراب نہیں سرکہ ہے. تو گویا وہ شراب سرکہ، گویا حقیقتاً وہ شراب سرکہ ہی ہو گئی تھی. رب العالمین قادر مطلق ہے، اس نے آپ کے کام درست کر دینے ہیں، بس آپ رجوع اللہ لائیں. واہ. بلیک میل نہ ہوتے رہیں، یہ ذہن میں رکھیں. بلیک میل نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. اور کوئی غلط کام ہوا ہے تو یکسر چھوڑیں اس کو، جسے کہتے ہیں لات مار دیں، چھوڑ دیں بالکل. نہیں ہم نہیں کرنے والے. اللہ کے بندے ہو کے، اللہ کے محبوب کے بندے ہو کے غلط کام کریں، غلط اخلاق، غلط کردار اپنائیں اور انداز اپنا ایسا بنائیں. نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم اعمال بھی وہی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جب وابستہ رہیں گے، ذہن بنتا رہے گا، برے اخلاق و کردار سے بچیں گے تو کسی کو جو یہ بلیک میل کرنے والا موقع بھی یہ نہیں ملے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی پھول جو میں نے جو عرض کرنا تھا آج کی گفتگو میں، وہ میں نے عرض کر دیا کہ بلیک میل ہونے کی بجائے رجوع اللہ لائیں. بلیک میل نہ ہو، مزید غلطی پر غلطی نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار ہے. غفار کون؟ غفار کے بارے میں پڑھا میں نے. غفار وہ ہے کہ جو بار بار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بار بار بخشش کرتا ہے. مرتن بعد اخرى، ایک مرتبہ گناہ ہوا پھر رجوع لائے، وہ پھر معاف کرنے والا ہے. اور کیسا معاف کرنے والا ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرے، معافی ایسی ملے گی جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ایسا کریم ہو کہ ما غرک بربک الکریم. رب تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے، بندے تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. تجھے پیدا کیا، کیسی تیری خوبصورت جو ہے وہ چہرہ بنایا ہے تیرا. تو یہ آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، ایک بات میں نے چلتے چلتے کی ہے. یہ بات بہرحال ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش نہیں کرنا، ایسے کام نہیں کرنے جن سے ہماری معاشرے کے اندر ویلیو کم ہو، ذلت ہو. اور اگر کبھی ہو جائے تو اس پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے. اور دعوت سنت سے رابطہ کر کے جو بھی معاملہ ہے اگر اس کی تلافی کو کرنی ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے، اب وہ واپس بھی کرنے ہوں گے. نماز میں اگر سستی والا معاملہ ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے تو اب معافی کے ساتھ ساتھ اس کی قضا کو پڑھنا بھی پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں یہی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر و آخرت کو اچھا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچائے اور ایسے کاموں سے بھی بچائے کہ جو معاشرے میں آخرت میں انسان کو ذلت کا منہ دکھانے والے ہیں. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی انعامات کی عامل بنیں.
مدنی چینل دیکھنے دکھانے اور اس کا پیغام اپنی زندگی میں اپنانے والے بنے، شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکرے سن کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی مصطفیٰ جانے رحمت پہ ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہو سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا کا چاند اس دل افروزہ عد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل لکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، میری